یقیناً آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ جو میرا چینل کو جو ہے نا ضرور سنتے ہوں گے اور اس کو پسند بھی کر رہے ہیں۔ مجھے یہ اتنا یقین ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ آج بھی جو بچے پسند کرتے ہیں، جو دلچسپی لیتے ہیں کہانی سننے میں، ان کو آج بھی جو ہے نا یہ ان کو اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ میں آج جو مزاحیہ مضمون لے کے آئی ہوں، ڈانٹ، یہ میری کتاب ہے تکلف برطرف، اس میں سے ہے طنز و مزاح کے مضامین کی، تو اس میں سے یہ میرا مضمون ہے، تو میں آپ کو سناتی ہوں۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ ڈانٹ صرف بچوں کو پڑتی ہے، مگر ہم مختلف سرکاری اور نیم سرکاری محکموں میں ڈانٹ ایک افسر سے شروع ہوتی ہے اور نیچے تک چلی جاتی ہے۔ جس طرح فوج میں سلوٹ چلتا ہے، اسی طرح ہر محکمے میں ڈانٹ چلتی ہے۔ افسروں کی کیا بات ہے، اپنی افسری کا رعب جمانے کے لیے انہیں سوچ جتن کرنے پڑتے ہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ بڑے افسر کی ڈانٹ اسے چھوٹے افسر کو سننی پڑتی ہے۔ ہر افسر کے اوپر ایک بڑا افسر ہوتا ہے، یہ سلسلہ ایک لڑی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جس طرح کسی افسر کی ڈانٹ جس دن کسی افسر کی ڈانٹ ایک افسر کو نہیں پڑے، باقی سب بھی سکون اور آرام سے رہتے ہیں، ورنہ تو ڈانٹ ہی ڈانٹ پھدکتی پھرتی ہے۔ جب ڈنڈ ڈالتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ڈانٹ کی کتنی اہمیت ہے۔ ڈانٹ سننے والے کے سارے ڈنٹ نکل جاتے ہیں۔ ڈانٹ کیوں پڑتی ہے، اس کی خاص وجہ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار تو گھر میں بیوی بچوں کا غصہ اپنے ماتحتوں پر نکالا جاتا ہے، ماتحت افسر کا غصہ دوسرے عملے پر اتارتے ہیں۔ جس طرح رونا اور گانا سب کو آتا ہے، اسی طرح ڈانٹنا بھی ہر کسی کو بآسانی اور وافر آتا ہے۔ بعض لوگوں کا غصہ تو ناک پر دھرا ملتا ہے، ذرا سا خلاف توقع بات ہوئی نہیں، غصہ آیا ہی آیا، ڈانٹ پڑی ہی پڑی۔ ایسے لوگ خود بھی غصہ دکھاتے ہیں، دوسروں کو بھی تاؤ دلا دیتے ہیں، کیونکہ جس کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے آخر کو وہ بھی زندہ سلامت انسان ہے، غصہ کرنا اس کا بھی پیدائشی حق ہے، وہ کیوں نہ آگے سے غصہ دکھائے۔ وہ بھی اپنے افسر کا غصہ اپنے ماتحت پر نکالتا ہے۔ افسر چاہے خود کوئی کام کرے یا نہ کرے، باقی لوگوں کو کام کرتا دیکھنا چاہتا ہے۔ دفتر کی گاڑی یوں استعمال ہوتی ہے جیسے ذاتی گاڑی ہو۔ بیگم کو شاپنگ کروانے لے جا رہے ہیں تو دفتر کی گاڑی پر شو یہ کیا جاتا ہے کہ دفتر کے کام سے گئے ہیں۔ واپسی اسی طرح تھکے ٹوٹے انداز میں ہوتی ہے جیسے بہت کام کاج کر کے واپس آئے ہوں۔ سب کیا بات ہے افسروں کی، آخر ہم بھی افسری کا حق مانگتے ہیں، مگر کیا کیا جائے کہ افسری بھی کسی کسی کے نصیب میں آتی ہے۔ ہم نے ایسے افسر بھی دیکھے ہیں جو گھر میں تو بھیگی بلی ہوتے ہیں، مگر دفتر میں شیر کی مانند گرجتے ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، کیونکہ ان میں برسنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ افسری کی شان ہی یہی ہے کہ وہ بات بات پر غصہ دکھائے، خوب دکھائے، کہ غصہ دکھانا افسری کے لیے ضروری امر ہے۔ بچے ڈانٹ ڈپٹ سن کر رو دھو لیتے ہیں، مگر بڑے رونے سے اجتناب کرتے ہیں۔ جس طرح شوہر بیوی پر غصہ اتارتا ہے، بیوی بچوں کو ڈانٹ کر مار کر غصہ نکالتی ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام سی بات ہو کر رہ گئی ہے۔ ڈانٹ کھانا بعض لوگوں کے لیے تاثیر کا درجہ رکھتا ہے، وہ ڈانٹ کھا کر ہی کام کرتے ہیں۔ ڈانٹ جس طرح بچوں کو عادی بنا دیتی ہے، وہ ڈانٹ کھانے کی عادت بھی ماتحتوں کو ہو جاتی ہے، بلکہ چسکا سا پڑ جاتا ہے۔ بعض لوگ چچا غالب کی مانند ڈانٹ کھا کر بدمزہ نہیں ہوتے، ان پر ڈانٹ کا اثر بھی دیر پا نہیں ہوتا۔ ادھر تھوڑا سے تیوری پر بل آئے، پھر سارے کس بل درست ہو گئے، کیونکہ آخر روز کی ڈانٹ کے بعد کتنا اپنے بلوں کو زحمت دی جائے۔ ڈانٹ ہمارے ملک میں سب سے کارآمد نسخہ ہے اپنی بات منوانے کا۔ پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک پنجابی محاورے کے بقول ڈنڈا پیرے وگڑیاں دا۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ ڈانٹیے، مگر سوچ سمجھ کر کہ آپ کو بھی ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ یہ تھا مضاحیہ مضمون طنز و مزاح کا،
ڈانٹ، اور یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ اور یہ جو ہے نا ہلکا پھلکا مضمون ہے، اس میں کوئی وہ جو ہے نا کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بس عام جو ہمارے روزمرہ زندگی میں یہ باتیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے وہی ہیں۔ اور یہ میرے مضمون بہت پہلے کے لکھے ہوئے ہیں، اور جو ہے نا میں اب ان کو یوٹیوب پہ لا رہی ہوں، اور مجھے بہت مطلب اچھا لگتا ہے کہ میں کوئی نئی چیز، کوئی نئی بات آپ تک لے کے آؤں۔ تو یہ جو ہے نا میرے ورس سٹائل جو کہتے ہیں نا، اس کی تحریروں کا یہ میرا ایک انداز ہے کہ ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو یقیناً آپ کو پسند آئے گا، اور اس مضمون کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا اگر پہلے نہیں کیا، اور لائک شیئر بھی کیجیے گا، اور کمنٹس بھی دیجیے گا۔ اللہ حافظ، آپ کی محنت۔